پروگرام نمبر 59۔ السلام علیکم۔ ہم خدائے پاک کے ببرکت نام سے آپ کو سلام کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے، تاکہ انسان کو ابدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمیں سچائی کی راہ کے نام سے پروگرام پیش کرنے کی سعادت ملی۔ لمبے عرصے سے اب تک ہم نے کتاب مقدس کے پہلے حصے کا مطالعہ کر لیا ہے۔ اس حصے کو پہلا عہد نامہ یا پرانا عہد نامہ یا عہد عتیق کا نام دیا جاتا ہے۔ اس پہلے حصے میں تورات شریف، زبور شریف اور نبیوں کے صحیفے شامل ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ خدا نے پہلے عہد نامے کی کتابوں کو لکھوانے کے لیے 30 سے زیادہ نبیوں کو استعمال کیا اور ان کے لکھے جانے میں 1500 سال سے زیادہ عرصہ لگا۔ کتاب مقدس کے اس پہلے حصے کا سفر آج ہم مکمل کر لیں گے۔ پہلے عہد نامے کی آخری کتاب کے آخری باب کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ پہلے سبق سے شروع کر کے آج تک ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس پر تھوڑی سی نظر ثانی کر دیں۔ ہم تمام نبیوں کے پیغام کا خلاصہ 3 سچائیوں میں بیان کریں گے۔ نمبر 1، خدا پاک ہے اور وہ ہر گناہ گار کے ایک ایک گناہ کا حساب لے گا۔ نمبر 2، تمام بنی آدم گناہ میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ خدا کی عدالت میں ضرور پیش ہوں گے۔ نمبر 3، خدا کا منصوبہ تھا کہ وہ نجات دہندہ۔ نمبر 3، خدا کے پاس گناہ گاروں کو گناہوں سے پاک کرنے اور عدالت کی سزا سے بچانے کی ترکیب موجود ہے۔ کیا آپ ان 3 سچائیوں کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا چکے ہیں؟ کیا ان 3 سچائیوں نے آپ کے دل میں گھر کر لیا ہے؟ کیا آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ خدا کتنا پاک اور بے عیب ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس پاک ذات نے آپ کی عدالت کرنی ہے اس کی نظر میں آپ کے گناہ کتنے بڑے اور زیادہ ہیں؟ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ خدا کے پاس آپ کے گناہوں سے پاک کرنے کی ترکیب موجود ہے؟ سچ ہے کہ خدا پاک اور انسان ناپاک اور پلید ہے۔ ہم نے ان 2 حقیقتوں کو کتاب مقدس کے مطالعے میں اکثر نظروں کے سامنے آتے دیکھا ہے۔ اپنی پاکیزگی اور راست بازی کے سبب خدا نے شیطان اور اس کے پیروکاروں کے لیے کبھی نہ بجھنے والی آگ بنائی۔ یہ خدا کی قدوسیت اور راست بازی ہی تھی کہ اس نے آدم اور حوا کو نافرمانی کرنے پر، یعنی منع کیا ہوا پھل کھانے پر، جنت الفردوس کے باغ سے باہر نکال دیا۔ اپنی قدوسیت کے باعث خدا نے اولاد آدم کو ان کے گناہ کے باعث جانوروں کی سوختنی قربانی چڑھانے کا حکم دیا۔ اپنی قدوسیت کی وجہ سے ہی خدا پاک نے قائن کا ہدیہ منظور نہ کیا۔ کیونکہ خدا قدوس ہے، اس لیے اس نے نوح کے زمانے میں نافرمانوں اور گنہگاروں کو پانی کے طوفان سے تباہ کیا، اور ابراہیم کے زمانے میں سدوم اور عمورہ کے بدکاروں کو آگ برسا کر دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اپنی قدوسیت کے باعث خدا نے عدالت کا دن مقرر کیا تاکہ وہ راستی سے دنیا کا انصاف کرے۔ خدا کے نبیوں نے خدا کی پاک ذات اور قدوسیت کی بابت اور انسان کی ناپاک اور گناہ گار خصلت کے بارے میں اپنی کتابوں میں جو لکھا ہے ذرا اسے سنیے۔ انہوں نے کہا، اے خداوند میرے خدا، اے میرے قدوس، کیا تو ازل سے نہیں ہے؟ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو نہیں دیکھ سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا، اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے۔ اگر خدا اتنا پاک ہے اور آدمی اتنا زیادہ ناپاک ہے تو پھر کون بچ سکے گا؟ ہم دوزخ کی ابدی آگ سے کیسے بچ پائیں گے؟ نسل انسانی کس طرح خدا کی حضوری میں جو پاک اور قدوس ہے ٹھہر سکے گی؟ اس سوال کا جواب نبیوں کے پیغام کے 3 پوائنٹ میں ہے۔ جب نبی اپنے پیغام کی منادی کر بیٹھے کہ خدا پاک ہے اور ساری نسل آدم ناپاک، تو وہ یہ منادی بھی کرتے گئے کہ خدا کے پاس اولاد آدم کو ان کے گناہ سے پاک کرنے کی ایک ترکیب موجود ہے۔ پہلے عہد یعنی پرانے عہد نامے کا اہم ترین پیغام یہ ہے کہ خدا نے گناہ گار نسل آدم سے وعدہ کیا کہ وہ ایک پاک اور بے عیب نجات دہندے کو دنیا میں بھیجنے کا بندوبست کرے گا، اور جو کوئی اس نجات دہندے پر ایمان لائے گا اس گناہ گار کے لیے وہ نجات دہندہ اپنی جان قربان کرے گا
تاکہ وہ گنہگار ابدی نجات کا وارث بن جائے۔ گنہگاروں کو بچانے اور نجات کا وارث بنانے کا واحد منصوبہ خدا کے پاس یہی تھا اور اب بھی یہی ہے۔ نجات دہندے کے خون بہانے کے وسیلے سے ہی خدا نے گناہوں کی معافی دی اور گنہگاروں کو پاک کر کے اپنی حضوری میں داخل ہونے کا شرف بخشا، تاکہ اس کی راست بازی اور قدوسیت پر بھی کوئی حرف نہ آئے۔ دنیا کے نجات دہندے کو دنیا میں بھیجنے کے منصوبے کی تکمیل کی طرف لے جانے کے لیے خدا نے حضرت ابراہیم کو بلایا، تاکہ اس کو ایک ایسی نئی قوم بنائے جس سے خدا کے نبی پیدا ہوں اور مسیح جو دنیا کا نجات دہندہ ہے دنیا میں آئے۔ خدا نے ابراہیم سے کلام کیا اور فرمایا کہ تو باعث برکت ہو، جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں۔ تب ابراہیم کے بڑھاپے میں اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب کے 12 بیٹے ہوئے جن سے اسرائیل کے 12 قبیلے ہوئے۔ اس طرح ہم نے سیکھا کہ جب خدا نے ابراہیم کو بلایا تو وہ اپنے منصوبے کو آگے لے کر چل رہا تھا تاکہ دنیا کے نجات دہندے کو دنیا میں بھیجے، کیونکہ مسیح کو ابراہیم کی نسل سے اسرائیل کی قوم میں سے پیدا ہو کر دنیا میں آنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کنعان سے نکلے اور مصر میں آباد ہو گئے، جہاں وہ مصریوں کے غلام بنے، مگر خدا نے ابراہیم کی نسل اسرائیل کو بھلایا نہیں۔ خدا نے موسیٰ کو بلایا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کرے اور اس سرزمین کی طرف لے جائے جسے دینے کا وعدہ خدا نے ان کے باپ ابراہیم سے صدیوں پہلے کیا تھا۔ خدا نے موسیٰ کو استعمال کیا تاکہ اس کے وسیلے سے تورات کی کتاب ہمیں ملے، جس میں خدا کی حضوری میں جانے کی بنیادی شرطیں اور اصول بتائے گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ خدا نے موسوی دور کے بعد اسرائیل کے پاس بہت سے نبی بھیجے، مگر اسرائیلیوں کے اکثر لوگوں نے نبیوں کے پیغام کو قبول نہ کیا۔ تاہم اسرائیلیوں کی بے یقینی اور بے وفائی خدا کی وفاداری کو نہ بدل سکی اور نہ اس منصوبے کی تکمیل کے سفر میں رکاوٹ کا باعث بن سکی جو خدا نے مسیح موعود کو دنیا میں بھیجنے کے لیے بنایا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ خدا نے حضرت داؤد کو چنا تاکہ وہ اسرائیل کا بادشاہ بنے اور نبی بھی ہو جو بہت سارے خوبصورت زبور لکھے۔ اس کی زبوروں کی کتاب میں ملتے ہیں۔ داؤد نبی نے مسیح موعود کے متعلق کافی کچھ لکھا۔ اس نے لکھا کہ یہودی اسے مجرم ٹھہرائیں گے، دکھ دیں گے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کو اور پاؤں کو چھید ڈالیں گے۔ مگر داؤد نبی نے یہ نبوت بھی کی کہ جب مسیح موعود گناہ سے رہائی دلانے والی قربانی کے طور پر اپنا خون بہا چکے گا تو وہ موت پر فتح پائے گا اور قبر سے زندہ ہو کر اٹھے گا۔ نبیوں کی نبوتوں کے سفر میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صرف موسیٰ اور داؤد نے ہی مسیح کی بابت نبوت نہ کی، بلکہ خدا کے تمام نبی مسیح کی آمد کی منادی کرتے رہے۔ مثال کے طور پر یسایہ نبی نے نبوت کی کہ مسیح موعود کی پیدائش اس طریقے سے ہوگی جس طریقے سے آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ اس نے کہا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یسایہ نبی کے زمانے میں میکا نامی ایک اور نبی ہوا جس نے انکشاف کیا کہ مسیح موعود کس شہر میں پیدا ہوگا۔ میکا نبی کے صحیفے کی یہ نبوت غور سے سنیے۔ لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہوگا۔ اس طرح میکا نبی نے اعلان کیا کہ مسیح موعود بیت لحم کے شہر میں پیدا ہوگا جو داؤد بادشاہ کا آبائی شہر تھا۔ اس پروگرام کے بعد آنے والے 3 پروگراموں میں ہم دیکھیں گے کہ خدا نے میکا نبی کی اس نبوت کو کس طرح پورا کیا کہ مسیح کی پیدائش بیت لحم میں ہوگی، جیسا کہ میکا نبی نے صدیوں پہلے اپنے نبوتی اعلان میں یہ بات کہہ دی تھی۔ سچ ہے کہ خدائے پاک نے دنیا کے نجات دہندے کی آمد کا انتظام بڑی اچھی طرح کیا تھا۔ خدا کے پاک کلام میں مسیح کی آمد سے متعلق نبیوں کی نبوت کے سینکڑوں حوالے ملتے ہیں۔ شاید آپ سوال کریں
کہ خدا نے مسیح کی آمد کی بابت صدیوں پہلے نبیوں کے ذہن میں یہ سب باتیں کیوں ڈال دیں؟ اس کی ایک بڑی اہم وجہ ہے کہ خدا نے نبیوں کے ذہنوں میں مسیح کی آمد سے کئی سو سال پہلے ڈال دیا کہ وہ یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھ دیں، تاکہ جب وہ آئے اور نبیوں کی نبوت کی یہ باتیں پوری ہوں تو ہمیں بغیر کسی شک و شبے کے معلوم ہو جائے کہ صرف اور صرف وہی دنیا کا نجات دہندہ اور مسیح ہے جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے۔ خدا آپ کو سکھانا چاہتا ہے کہ آپ پہچان لیں کہ مسیح اور دنیا کا نجات دہندہ وہی ہے، کوئی اور نہیں، تاکہ آپ کا ایمان اسی پر ہو اور آپ اس کی مان کر اس کے پیچھے چل پڑیں اور اپنے گناہوں سے چھٹکارا پائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ خوبصورت اور بھروسے کے لائق کتاب دی، جسے پہلا عہد یا پرانا عہد نامہ کہا جاتا ہے، تاکہ ہم سچ اور جھوٹ، نیز نیکی اور بدی میں تمیز کر سکیں۔ اب پہلے عہد نامہ کا سفر ختم کرنے کے لیے ہم ملاکی کی کتاب کو، جو پہلے عہد نامے کی آخری کتاب ہے، دیکھیں گے۔ ملاکی نبی کی نبوت کی باتیں ہمارے لیے نہایت ضروری ہیں، کیونکہ یہ پرانے عہد نامے کی آخری باتیں ہیں جو مسیح موعود کے دنیا میں آنے سے پہلے خدا نے نسل آدم سے ملاکی نبی کے ذریعے کیں، اور اس وقت نجات دہندے کی پیدائش میں صرف 400 سال باقی رہ گئے تھے۔ ملاکی نبی نے پرانے عہد نامے کی آخری کتاب کے آخری باب میں کیا لکھا ہے، ذرا سنیے۔ اس نے کہا، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ ہاں، عہد کا رسول جس کے لیے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں۔ لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ اس طرح ملاکی نبی نے نبوت کی کہ خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ ایک نبی کو بھیجے جو مسیح سے پہلے آئے اور مسیح کے آگے آگے اس کی راہ تیار کرے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ نبی کون تھا؟ اپنے اگلے سبق میں ہم سیکھیں گے کہ وہ شخص جس نے مسیح کے آگے آگے راہ کو تیار کرنا تھا وہ یوحنا نبی تھا۔ تو ملاکی نبی نے یہ بھی لکھا کہ خداوند رب الافواج فرماتا ہے کہ ہاں، عہد کا رسول جس کے تم آرزومند ہو آئے گا، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں۔ تقریباً 200 سال پہلے حضرت یرمیہ نبی نے نبوت کی تھی، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا کے ساتھ کیا، جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے۔ بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا، خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے، اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہ دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جانیں گے، خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ خدا نبوت کی ان باتوں کے ساتھ اعلان کر رہا ہے کہ مسیح ایک نیا عہد لے کر آئے گا جو پہلے عہد کے وعدوں کو اور شرطوں کو پورا کرے گا۔ یہ نیا عہد نامہ آدمی پر مبنی نہ ہوگا، کیونکہ آدمی خدا کے عہد کو پورا نہ کر سکا، بلکہ یہ عہد خدا پر مبنی ہوگا، کیونکہ خدا اپنی وفاداری اور رحمت سے اپنے مسیح کو بھیجے گا اور وہ عہد کا رسول ہوگا۔ ہزارہ سال تک خدا بکروں اور چھتروں کی قربانیاں مانگتا رہا تاکہ وہ بنی آدم کو ان کے گناہ معاف کرے۔ جانوروں کی قربانیاں پہلے عہد کا اہم حصہ تھیں جو خدا اور انسان کے درمیان نبیوں کے وسیلے سے قرار پایا تھا۔ اب مسیح دنیا میں نیا عہد نامہ لے کر آئے گا اور وہ پہلے عہد کو پرے رکھتے ہوئے سب جانوروں کی قربانیوں کی مثال پوری کر دے گا، یعنی خود قربان ہو جائے گا تاکہ بنی آدم کو ان کے گناہوں سے چھڑائے۔ مسیح اس لیے نہ آیا
کہ وہ نبیوں کے صحیفوں کی باتوں کو مٹائے، بلکہ اس لیے آیا تاکہ وہ ساری نبوتیں پوری ہوں۔ اسی وجہ سے ملاکی نبی نے اسے آفتاب صداقت کا نام دیا۔ مسیح سورج یعنی آفتاب کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی چاند یا شمع کی مانند تھے جو تاریک دنیا میں معمولی سی روشنی دیتی ہے، لیکن مسیح ابھرتا ہوا سورج یعنی آفتاب ہے، کیونکہ وہ ہمارے گناہ کی تاریکی کو بھگانے کے لیے آیا اور ہمیں ہمیشہ کے لیے صداقت کی راہ پر ڈالنے کے لیے اس دنیا میں ظاہر ہوا۔ جب سورج نکل چکا ہو تو چاند کی یا شمع کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ کسی کو نہیں۔ مسیح آفتاب صداقت ہے۔ اگلے سبق میں ہم یوحنا نبی کے باپ زکریا کی باتیں سنیں گے، جس نے مسیح کی بابت یوں کہا، یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا، جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ تو عزیزو، ہم پہلے عہد نامے یعنی پرانے عہد نامے کی کتابوں کے سفر کے آخر میں پہنچ گئے ہیں۔ خداوند نے چاہا تو اگلی بار ہم اس عہد نامے کے بعد آنے والے نئے عہد نامے کی کتابوں کا مطالعہ شروع کریں گے، یعنی انجیل جلیل کا، جو کتاب مقدس کا خوبصورت ترین حصہ ہے۔ ہم انجیل مقدس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ مسیح نے نبیوں کی نبوت کی باتوں کو کیسے پورا کیا۔ خدا آپ کو برکت دے، کیونکہ آپ اس تنبیہ کو قبول کرتے ہیں، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے، جب تک پو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔